بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 90 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے ترتب کے چوتھے اور آخری حصے کو، اور اس حوالے سے اور ضد عام اور خاص کے حوالے سے ہماری گفتگو اس مقام پر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ ہم نے کہا تھا کہ ترتب کے باب میں ہماری جو گفتگو ہے تقریباً دو طرح کے مقامات میں ہوگی۔ پہلا مقام اس کے امکان کے حوالے سے ہے، اور دوسرا مقام اس کے وقوع کے حوالے سے ہے۔ امکان کے حوالے سے اب تک جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہی آئی کہ جو افراد قائلین امکان ہیں، انہوں نے قائلین استحالہ والوں کی جو سب سے بہترین دلیل تھی اس دلیل کو باطل کر کے اپنے امکان کو ثابت کر دیا، اور کہا کہ یہ افراد جو کہتے ہیں کہ یہاں پہ ضدین کا اجتماع لازم ہے، حقیقت میں یہاں پہ ضدین کا اجتماع نہیں ہے، بلکہ عدم اجتماع کا یہاں پہ تقاضا ہے جو کہ ترتب کر رہا ہے۔ ترتب کیا کہتا ہے کہ یا تو نے اہم کو انجام دینا ہے یا اہم کی جگہ پر مہم کو انجام دینا ہے۔ یہاں تک تو بات مکمل ہوگی امکان کے حوالے سے۔ آج گفتگو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اس کے مقام دوم یعنی اس کے وقوع کے حوالے سے۔ مطلب اگر ہم مقام اول میں اس کے امکان کے قائل ہو جاتے ہیں، پھر ہم یہاں پہ اگلا سوال اٹھائیں گے کہ آیا اس کا وقوع بھی ہے یا وقوع نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ترتب کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس نہ تو کوئی آیت موجود ہے، نہ ہمارے پاس کوئی حدیث اور روایت موجود ہے، اسی طرح فرماتے ہیں نہ ہمارے پاس کوئی اجماع موجود ہے۔ ترتب کے حوالے سے ہمارا ہاتھ بالکل خالی ہے، نہ آیت ہے، نہ روایت ہے، نہ ہی اجماع وغیرہ موجود ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے گزشتہ بھی بیان کیا تھا کہ ترتب کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس دو دلیلیں کون کون سی؟ ایک ہے اہم کے بارے میں جو امر آ رہا ہے وہ والا، اور دوسرا جو مہم کے بارے میں امر آ رہا ہے وہ والا۔ فرماتے ہیں دونوں امر کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گے اور ان کے ساتھ ضمیمہ دیں گے حکم عقل کا۔ جب ہم تینوں کو آپس میں ملائیں گے ترتب ہمارے نزدیک ثابت ہو جائے گا۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ ترتب کو ثابت کرنے کے لیے امر اہم کی دلیل اور امر مہم کی دلیل اور حکم عقل تینوں کی دلیل ہم کیا کریں گے؟ اس بات کو آپ کے لیے بیان کر دیں گے۔ اب یہاں سے اس بات کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک طرف سے تم اس بات کے قائل ہیں کیا کہ اہم اور مہم دونوں کا امر ایک دوسرے سے جدا اور مستقل شمار ہوتا ہے، یعنی اہم کا مطلوب الگ ہے اور مہم کا مطلوب الگ ہے، دونوں کا اپنی اپنی جگہ پر مستقل حکم پایا جاتا ہے۔ اہم کے حکم کا مہم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مہم کے حکم کا اہم کے حکم کے ساتھ کوئی تعلق۔ اس اعتبار سے فرماتے ہیں دونوں میں کوئی تزاحم نہیں پایا جاتا اور دونوں کی اپنی مصلحت ملزمہ موجود ہے۔ اہم اپنے مقام پہ سچا ہے اور مہم اپنے مقام پہ سچا۔ فرماتے ہیں ایک طرف سے تو ہم اس بات کے قائل ہیں، لیکن فرماتے ہیں دوسری جانب سے ہم ایک اور بات کے قائل ہیں۔ کون سی والی؟ کہ اہم اور مہم دونوں کا امر مطلق ہے۔ وہ والا امر جو اہم کو بیان کرتا ہے اس کی دلیل بھی مطلق ہے، اور وہ والا امر جو مہم کی دلیل کو بیان کرتا ہے اس کی دلیل بھی کیا ہے؟ مطلق ہے، اور ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ دوسرے کو بھی اپنے ساتھ شامل ہے۔ فرماتے ہیں اس لحاظ سے ان میں عام خاص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اہم کا مطلب کیا ہوگا کہ تو نے اہم کو انجام دینا ہے چاہے وہاں پر مہم ہو یا مہم نہ ہو، اور مہم کی دلیل کیا کہتی ہے کہ تو نے مہم کو انجام دینا ہے چاہے وہاں پر اہم ہو یا اہم، یعنی ان میں عام خاص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے۔ یعنی ممکن ہے اہم تو ہو لیکن مہم نہ ہو، اس طرح ممکن ہے کہ مہم تو ہو لیکن اہم نہ ہو۔ فرماتے ہیں دو نقطہ افتراق ہو جائیں گے اور ایک نقطہ اجتماع بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ممکن ہو کہ آپ اہم کو بھی انجام دیں اور ممکن ہے یہاں پر آپ مہم کو بھی انجام دیں۔ فرماتے ہیں بنیادی جو نقطہ یہاں پہ وہ یہی نقطہ اجتماع ہے کہ جہاں پہ ہم کیا کریں؟ اہم کو بھی انجام دینے کی بات کریں اور مہم کو انجام دینے کی بھی بات کریں۔ مطلب چونکہ یہ نقطہ اجتماع ہمارے سامنے آتا ہے کہ جہاں پر اہم اور مہم دونوں جمع ہو جاتے ہیں، اس اعتبار سے فرماتے ہیں ممکن ہے کہ اہم اور مہم کے درمیان تزاحم واقع ہو جائے۔ کیوں؟ ہم نے جمع کر دیا نا دونوں کو، ہم نے کہا تھا ان میں عام خاص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے، حالانکہ ایک طرف سے ہم نے کہا تھا ان کا حکم الگ الگ ہے، دوسری طرف سے ہم نے کیا کہا تھا کہ دونوں کی دلیل اطلاق رکھتی ہیں، اہم کی دلیل مہم کو بھی شامل ہے اور مہم کی دلیل اہم کو بھی شامل ہے۔ اس اعتبار سے فرماتے ہیں جب یہ نقطہ اجتماع میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو جائیں گے تو ان میں تزاحم واقع ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی ہر امر جو ہے وہ دوسرے امر کیا کرے گا؟ نفی کرے گا۔ اہم کیا کہے گا؟ تو مجھے انجام دے، مہم کو انجام نہ دے۔ مہم کیا کہے گا؟ تو مجھے انجام دے، اہم کو انجام نہ دے۔ فرماتے ہیں پس یہاں پر ان کا جمع ہو جانا محال ہے۔ محال کیوں ہے؟ اس لیے کہ اہم اور مہم دونوں ضدین ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تضاد رکھتی ہیں، لہذا اس صورت میں ہمیں کسی ایک دلیل کے اطلاق سے رفع ید کرنا ہوگا، یا ہمیں اہم کی دلیل سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا یا ہمیں مہم کی دلیل سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ اب چونکہ تضاد واقع ہو گیا اور تضاد کو ہم نے ظاہر ضرور بھی کرنا ہے،
لہٰذا ہم یہاں پہ کیا کریں گے، دونوں دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل کے اطلاق کو ختم کر کے اس کو مقید کر دیں گے۔ مقید کرنے کا مطلب کیا ہوگا، مقید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دلیل اس صورت میں انجام دی جائے گی جب دوسرے امر کو ترک کر دیا جائے۔ یعنی ایک تو ہم نے کہا نا کہ اہم کو تو نے انجام دینا، چاہے مہم کو انجام دے یا انجام نہ دے، دلیل مطلق تھی۔ اس طرح ہم نے کہا کہ تو نے مہم کو انجام دینا ہے، چاہے وہاں پہ اہم کو انجام دیا جائے انجام نہ دے، اس اعتبار سے مطلق تھی۔ مطلب دونوں اگرچہ دلیل یہاں پہ مطلق تھی، لیکن ہم نے چونکہ یہاں پہ تزاحم کو دور کرنا ہے، لہٰذا یا اہم کے اطلاق کو ختم کرنا پڑے گا یا ہمیں مہم کے اطلاق کو ختم کرنا پڑے گا۔ اور جب ہم اطلاق کو ختم کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ والا امر اس صورت میں انجام دیا جائے گا جب دوسرا امر ترک کر دیا جائے، اور دوسرے امر میں بھی ایسے کہیں گے کہ دوسرا امر اس صورت میں انجام دیا جائے گا جب پہلے امر کو ترک کر دیا جائے۔ فرماتے اس اعتبار سے یہاں پہ ہم تقیید کا حکم لگا دیں گے۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ اٹھے گا کہ ہم کس کے اطلاق سے رفع ید کریں، آیا اہم کے اطلاق سے رفع ید کریں یا مہم کے اطلاق سے رفع ید کریں، یعنی اہم کی دلیل کو مقید کر دیں یا مہم کی دلیل کو مقید کر دیں۔ اب مصنف فرماتے ہیں کہ ہم نے مرحلہ اول میں کیا کیا، ہم نے اہم کے امر کو اٹھایا اور ہم نے مہم کے امر کو اٹھایا، دونوں کی دلیلوں کو آپس میں ملایا۔ اب فرماتے ہیں یہاں پہ ہمیں ضرورت پڑے گی کہ تیسری چیز کی، وہ کیا حکم ہے عقل، جیسے کہ ہم نے ابتدا میں بیان کیا کہ ہم تین دلیلوں کو ملا کر نتیجہ ثابت کریں گے۔ فرماتے ہیں اب یہاں پہ ہم عقل کی عدالت میں چلے جائیں گے اور عقل سے اس بات کا فیصلہ لیں گے، اور عقل کیا کہتی ہے کہ چونکہ جو اہم ہے وہ ہر لحاظ سے مہم پر رجحان اور اولویت رکھتا ہے، لہٰذا ہم کیا کریں گے، اہم کی دلیل کو عکس کر لیں گے، اور جو مہم ہے جو مرجوع ہے فرماتے ہیں ہم اس کی دلیل سے رفع ید کر لیں گے اور اس کو مقید کر دیں گے۔ کیا کہیں گے، مہم کو اسی صورت میں انجام دیا جائے گا جب اہم کو ترک کر دیا جائے گا۔ فرماتے یہ وہ بنیادی دلیل ہے ترتب کی جس کو ہم نے حکم عقل سے اس لحاظ سے ثابت کر دیا ہے۔ بس اہم کی جگہ پر مہم کو انجام دینے کا حکم ہوگا، لیکن کب، فرماتے اس صورت میں کہ جب اہم کو ترک کر کے معصیت کی جائے۔ یہی ترتب کا معنی ہے کہ جہاں پر مہم جو ہے وہ اہم کے طول میں واقع ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے بار بار یاد رکھنی ہے کہ اس مقام پہ ہمیشہ مہم جو ہے وہ اہم کے طول میں واقع، اگر عرض میں واقع ہوگا تو فرماتے وہاں پہ اجتماعی ضدین ہو جائے گا، وہی اشکال اس کے اوپر لازم آ جائے گا۔ تو بس بطور نتیجہ یہاں پہ کیا کہیں گے، یہاں پر اہم اور مہم کی دلیل کو جب ہم حکم عقل کے ساتھ ملائیں گے فرماتے یہاں پر ہم یہ نتیجہ لے سکتے ہیں، کیا، آنے واحد میں دونوں کے امتصال کو جمع کرنا محال ہے۔ امتصال کی بات کریں، فرماتے دونوں کا امتصال کرنا محال ہے، لہٰذا یہاں پہ ہم کیا کریں گے، راجے کو مرجوع پر مقدم کریں گے۔ یعنی آنے واحد میں ایک طرف سے اہم کہتا ہے مجھے انجام دو، دوسری طرف سے مہم کہتا ہے مجھے انجام دو، چونکہ جمع کرنا محال ہے لہٰذا ہم کیا کریں گے، دونوں میں سے ایک ہی فعلی کو کیا کر لیں گے، اٹھا لیں گے، لہٰذا جو راجع ہوگا اس کو مرجوع پر مقدم کریں گے اور ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ یعنی کیا مطلب، مہم ہو جائے گا مقید اور جو اہم ہے وہ اپنے اطلاق پر باقی رہے گا۔ کیا کہیں گے، مہم کو انجام تب دیں گے جب اہم کو ترک کر دیا جائے گا۔ بس فرماتے یہاں پہ یہ جو ہم نے امر اہم کو اور امر مہم کو اٹھا کر ملایا اور اس کے ساتھ حکم عقل کو ملا کر نتیجہ حاصل کیا، فرماتے حقیقت میں یہ والی جو دلالت ہے یہ دلالت اشارہ کے باب سے ہوگی، کہ جس کو ہم اصول فقہ حصہ اول کے باب مفاہیم کے آخر پہ جو دلالت کی ہم نے تین قسم بیان کی تھی، دلالت اقتضاء، دلالت اشارہ، دلالت تنبیہ، وہاں پہ ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ جو دلالت اشارہ ہوتی ہے وہ کلام متکلم کا لازمہ قرار پاتی ہے۔ فرماتے یہ بھی ان دو دلیلوں کا لازمہ قرار پا جائے گی اور اس سے ہم ترتب کو آپ کے لیے ثابت کر دیں گے۔ البتہ مصنف فرماتے یہ میں نے اب تک یہ بات جتنی بیان کی ہیں یہ ترتب کا خلاصہ ہے، اگر آپ تفصیل ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مفصل کتاب کی جانب رجوع کر سکتے ہیں۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، فرماتے ہیں وَأَمَّا الثَّانِي، اما ثانی کا مطلب کیا، مقام ثانی۔ ہم نے کہا تھا ہماری گفتگو ترتب کے بارے میں دو مقامات پہ ہوگی، پہلا مقام ہوگا اس کے امکان کے بارے میں، دوسرا مقام ہوگا اس کے وقوع کے بارے میں۔ فرماتے وَهُوَ الدَّلِيلُ عَلَى وُقُوعِ التَّرَتُّبِ، فرماتے یہاں پہ گفتگو ہوگی ترتب کے وقوع کی دلیل کے اوپر۔ وَأَنَّ الدَّلِيلَ هُوَ نَفْسُ دَلِيلَيِ الْأَمْرَيْنِ، فرماتے یہاں پہ اس کی دلیل کے اوپر ہمارے پاس نہ کوئی آیت موجود ہے، نہ روایت موجود ہے، نہ اجماع موجود ہے، بلکہ حقیقت میں فرماتے اس کی جو دلیل ہے وہ وہی دو دلیلیں ہیں جو کہ امر اہم کے اوپر اور امر مہم کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ فبیان، فرماتے دلیل کا بیان کیا ہے، ان المفروض ان لکل من الاہم والمہم حسب دلیل کل منہما، فرماتے ہیں اہم اور مہم میں سے ہر ایک کی دلیل کے اعتبار سے جو ہمارے سامنے اہم اور مہم آتے ہیں دونوں کے دونوں حکما مستقلا مع قطع النظر عن وقوع المزاحمۃ بینہما،
دونوں اپنی اپنی جگہ پر جداگانہ اور مستقل اور علیحدہ علیحدہ حکم شمار ہوتے ہیں کہ ان میں کسی بھی طور ہم مزاحمت کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پہلی بات یعنی ایک طرف سے میں اس بات کا قائل ہے کہ دونوں کا حکم اپنی جگہ پر مستقل، جداگانہ اور الگ شمار ہوتا ہے۔ کما اس طرح فرماتے ہیں اس بات کے ہم قائل ہیں، کس بات کے؟ ان المفروض ان دلیل کل منہما مطلق بالقیاس الی صورتی فعل الاخر وعدم۔ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے اس بات کو فرض کیا، کس بات کو؟ کہ دونوں دلیلوں میں سے ہر دلیل اپنی اپنی جگہ پر اطلاق رکھتی ہیں۔ کس اعتبار سے؟ کہ جب ہم پہلے امر کو دوسرے امر کے ساتھ مقایسہ کریں گے تو اس اعتبار سے اس میں اطلاق پایا جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آسان الفاظ میں جو کہیں گے تو نے اہم کو انجام دینا ہے، چاہے مہم کو انجام دیا جائے یا مہم کو انجام نہ دیا جائے، یہ بات مہم میں آ جائے گی کہ تو نے مہم کو انجام دینا ہے، چاہے وہاں پہ اہم کو انجام دے یا اہم کو انجام دے۔ اس اعتبار سے کیا ہے؟ دونوں دلیلیں اطلاق رکھتی ہیں۔ جب اطلاق رکھتی ہیں گویا کہ ان میں عام خاص، یہ سارا جملہ مقدر ہے یہاں پہ، گویا کہ یہاں پہ عام خاص میں وجہ کی نسبت آ جائے گی، دو نقطہ افتراق ہو جائیں گے، ایک نقطہ اجتماع ہو جائے گا۔ جب نقطہ اجتماع ہوگا وہاں پہ کیا ہوگا؟ اہم بھی جمع ہو جائے گا اور مہم بھی جمع ہو جائے گا۔ جب دونوں جمع ہو جائیں گے فَإِذَا وَقَعَ التَّزَاحُمُ بَيْنَهُمَا اتفاقاً، فرماتے جب اتفاقی طور پہ دونوں میں تزاحم واقع ہو جائے گا فَبِحَسْبِ اطلاقِهِمَا یقتضیان ایجاب الجمع بینہما، مطلب دونوں کا اطلاق اس بات کا تقاضا کرے گا کیا؟ کہ اب چونکہ اہم بھی آ چکا ہے، مہم بھی آ چکا ہے، لہذا اہم کو بھی انجام دے اور مہم کو بھی انجام دے، یعنی ایک ہی مقام پہ ضدین کیا ہو جائیں گی؟ آپس میں جمع ہو جائیں گی۔ ولیکن ذالک محال، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ بات ہم پہلے بھی بارہا بیان کر چکے ہیں کہ ضدین ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جب یہ صورتحال ہے فلا بد ان نرفع الید عن اطلاق احدہما، بس ضروری ہے کہ ہم دونوں دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل کے اطلاق سے رفع ید کر لیں اور اس کی فعلیت کو ختم کر دیں۔ ولیکن المفروضہ، مطلب کس کی فعلیت کو ختم کریں؟ سوال مقدر کا جواب فرماتے ہیں ولیکن المفروضہ ان الاہم اولا و ارجا، مطلب یہاں پہ جو اہم ہے وہ مہم کی نسبت اولا بھی شمار ہوتا ہے اور ارجا بھی شمار ہوتا ہے۔ ولا یعقل تقدیم المرجوح علی الراجح والمہم علی الاہم، فرماتے ہیں کہ اصلاً یہ بات معقول ہے کہ مرجوح کو راجح پر مقدم کیا جائے اور مہم کو اہم پر مقدم کیا جائے۔ پس جب ہر اعتبار سے اہم مہم پر مقدم ہوگا فیتعین رفع الید عن اطلاق دلیل الامر بالمہم فقط، فرماتے ہیں پس یہاں پہ ہم جو رفع ید کریں گے وہ صرف مہم کی دلیل سے کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہم اور اہم کی لڑائی ہوئی، مہم کو شکست ہوگی، لہٰذا اب یہ اپنے اطلاق پر باقی بھی نہیں رہے گی۔ ولا یقتضی ذالک رفع الید عن اصل دلیل مہم، فرماتے ہیں البتہ یہ خود اصل دلیل مہم سے رفع ید کا تقاضا نہیں کرے گا بلکہ فقط اور فقط اس کے اطلاق سے رفع ید کا تقاضا کرے، یعنی دلیل مہم کی فعلیت ختم نہیں ہوگی، فعلیت اپنے مقام پر باقی رہے گی، فقط اس کا جو اطلاق تھا وہ اطلاق وہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا اور یہ مقید ہو جائے گا۔ لأنہ انما نرفع الید عنہ من جہت تقدیم اطلاق الاہم، مطلب اس لیے کہ ہم نے جو رفع ید کے اس اعتبار سے کیا کہ یہاں پہ ہم اہم کے اطلاق کو کیا کر رہے ہیں؟ مہم کے اطلاق کے اوپر مقدم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ لمکان المزاحمت بینہما و ارجحیت الہم، دو وجہ ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اہم اور مہم میں تزاحم واقع ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ چونکہ اہم جو ہے وہ مہم پر رجحان رکھتا ہے، اس بنا پر چونکہ فرماتے ہیں ہماری مجبوری بن گئی، لہٰذا ہم نے یہاں پر کیا کر دیا؟ اہم کے اطلاق کو مقدم کر دیا اور مہم کے اطلاق کو ہم نے تقیید میں تبدیل کر دیا۔ وضرورات انما تقدر بقدرها، مطلب جو ضرورات ہوتی ہیں وہ اپنے اپنے حیثیت کے اعتبار سے کیا کی جاتی ہیں؟ فرض کی جاتی ہیں۔ چونکہ ہمیں ضرورت اس اعتبار سے تھی لہٰذا ہم نے یہاں پہ کیا کر دیا؟ اس اعتبار سے اس میں تصرف اور تبدیلی واقع کر دی اور مہم کے دلیل سے ہاتھ اٹھا لیا۔ وَإِذَا رَفَعْنَا الْيَدَ عَنْ إِطْلَاقِ دلیل مہم، فرماتے جب ہم نے مہم کی دلیل سے کیا کر لیا؟ رفع ید کر لیا مع بقاء اصلی دلیل، لیکن دوسری جانب سے کیا ہے؟ خود مہم کی اصلی دلیل اپنے مقام پر باقی ہے، دلیل باقی ہے، فقط اس کا اطلاق اپنے مقام پر باقی نہیں ہے۔ یعنی مہم کے اوپر عمل تو ہوگا، فعلیت اس کی ہوگی، لیکن کس صورت میں؟ بطور مطلق نہیں ہوگی، بلکہ کس صورت میں ہوگی؟ جب اہم کو ترک کر دیا جائے۔ فَإِنَّ مَعْنَى ذَلِكَ اشْتِرَاطُ خِطَابِ الْمُهِمِّ بِتَرْكِ الْأَمْرِ، فرماتے ہیں اس کا معنی کیا ہوگا؟ کہ مہم کا خطاب اس صورت میں مشروط ہوگا جب اہم کو ترک کر دیا جائے۔ وَهَذَا هُوَ مَعْنَى التَّرَتُّبِ الْمَقْصُودِ، فرماتے ہیں یہی ترتب کا معنی ہے کہ مہم کی باری تب آئے گی، مہم مشروط ہوگا اس صورت کے ساتھ جب اہم کو ترک کر دیا جائے گا۔ والحاصل، نتیجہ کیا نکلا؟ ان معنی ترتب المقصود ہوا اشتراط الامر بالمہم بترک الاہم، فرماتے ہیں کہ ترتب کا معنی کیا ہے؟ کہ ہم
مہم کے امر کی اس صورت میں شرط لگاتے ہیں جب وہاں پہ آپ اہم کو ترک کر دیں گے۔ اسی بات کا بار بار تکرار کر رہے ہیں۔ وَهَذَا الْإِشْتِرَاطُ حَاصِلٌ فِعْلًا بِمُقْتَضَى الدَّلِيلَيْنِ مَعَ ذَمِّ حُكْمِ الْعَقْلِ بِعَدَمِ إِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَ امتثالِهِمَا مَعًا۔ فرماتے ہیں کہ یہ والا جو اشتراط ہمیں بالفعل کہاں سے حاصل ہو رہا ہے؟ انہی دو دلیلوں سے حاصل ہو رہا ہے۔ کون سی والی؟ ایک ہمارے پاس اہم کے امر کی دلیل اور دوسری مہم کے امر کی دلیل۔ ان دونوں دلیلوں سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے، لیکن بطور کلی نہیں۔ مع ذم حکم العقل، ان کے ساتھ ہم نے تیسری چیز کو بھی ملایا، وہ کیا؟ حکم عقل ہے، اور ہم نے اس بات کا حکم لگا دیا۔ عقل کیا کہتی ہے؟ بے عدم امکان الجمع بین امتثال معا، چونکہ یہاں پہ اس مقام میں تزاحم واقع ہو چکا ہے اور دونوں آپس میں ضدین کی حیثیت رکھتی ہیں، لہٰذا اس مقام پہ دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ضروری ہے کہ بے تقدیم الراجح علی المرجوح الذی لا یرفع الا اطلاق دلیل مہم، اور یہ رجحان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ راجح کو مرجوح پر مقدم کیا جائے، لیکن کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ فقط مہم کی دلیل کے اطلاق کو رفع کیا جائے گا، خود دلیل کو ختم نہیں کیا جائے گا، دلیل تو اس کے اپنے حال پر باقی رہے گی۔ فَيَبْقَى أَصْلُ دلیل امر بالمہم میں علی حالہ فی صورت ترک الاہم، فرماتے ہیں اہم کو ترک کرنے کی صورت میں جو مہم کے اوپر دلیل ہے وہ دلیل اپنے حال پر باقی رہے گی، فقط اس کا اطلاق ختم ہوگا، دلیلیت اس کی ختم نہیں ہوگی۔ فَيَكُونُ الْأَمْرُ الَّذِي يَتَضَمَّنُهُ الدَّلِيلُ مَشْرُوطًا بِتَرْكِ الْأَہم، فرماتے ہیں یہاں پہ جو امر ہوگا حقیقت میں اس دلیل کو متضمن ہوگا جس میں شرط اس بات کی پائی جاتی ہے کہ یہ تب انجام دیں گے جب تو اہم کو یہاں پہ ترک کر دے گا۔ وَبِعِبَارَةٍ أَوْضَحَ، فرماتے ہیں مزید واضح عبارت میں اگر آپ کو اب بھی 400-500 دفعہ تکرار کرنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا تو فرماتے ہیں مزید میں آپ کے لیے واضح کرتا ہوں کہ اَنَّ دلیل المہم فی اصلہ مطلق، فرماتے ہیں مہم کی دلیل جو ہے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے مطلق ہے، یشمل صورت، اس میں دو صورتیں شامل ہیں، کون کون سی؟ صورت فعل الاہم میں و صورت ترک ہی، ایک ہے اہم کو انجام دینا اور دوسرا ہے اہم کو ترک کرنا۔ وَلَمَّا رَفَعْنَا الْيَدَ عَنْ شُمُولِهِ لِصُورَةِ فِعْلِ الْأَہم، فرماتے ہیں اب جب کہ ہم نے فعل اہم والی صورت کے شمول سے کیا کر لیا؟ رفع ید کر لیا، یعنی ہمارے پاس دو صورتیں تھیں، ایک فعل اہم اور دوسری ترک اہم، ہم نے کیا کر لیا؟ جو فعل اہم والی صورت تھی اسے ہم نے رفع ید کر لیا۔ کیوں رفع ید کر لیا؟ لمکان المزاحمت و تقدیم راجع، اس لیے کہ تزاحم واقع ہوا اور ہم نے اہم کو مہم پر مقدم کر دیا۔ ان دو وجوہات کی بنا پر فرماتے ہیں کہ ہم نے فعلیت والی صورت تھی اسے رفع ید کر لیا، فَيَبْقَى شُمُولُهُ لِصُورَةِ تَرْكِ الْأَہم، فرماتے ہیں دو صورتوں میں سے اب ہمارے پاس ایک صورت باقی بچ گئی بلا مزاحم، البتہ اس صورت میں تزاحم بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ وَهَذَا مَعْنَى اشْتِرَاطِهِ بِتَرْكِ الْأَہم، فرماتے ہیں کہ اہم کو ترک کرنے کی شرط کا معنی یہ ہے کہ جس کو ہم ترتب کا نام دیتے ہیں۔ فَيَكُونُ هَذَا الْإِشْتِرَاطُ مَدْلُولًا لِدَلِيلَيِ الْأَمْرَيْنِ مَعًا بِضَمِیمَةِ حُکْمِ الْعَقْلِ، فرماتے ہیں یہ والا جو اشتراط اور ترتب میں حاصل ہو رہا ہے وہ کہاں سے حاصل ہو رہا ہے؟ وہ ان دو امروں کی دلیل سے، البتہ ان کے ساتھ حکم عقل کو ضمیمہ کر کے حاصل ہو رہا ہے۔ وَلَكِنْ هَذِهِ الدَّلَالَةُ مِن نَوْعِ دَلَالَةِ الْإِشَارَةِ، البتہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو دلالت اشارہ کی نوع میں سے قرار دیں گے جس کے بارے میں پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ راجعاً معنی دلالت الاشارۃ الجزء الاول، فرماتے ہیں اس کے حوالے سے آپ اصول فقہ کے پہلے حصے کی جانب رجوع کریں کہ جہاں پہ ہم نے باب مفاہیم کے آخر میں دلالت کی 3 قسمیں بیان کی تھی اور وہاں پہ ہم نے دلالت اشارہ کو تفصیل سے بیان کیا تھا۔ آگے مصنف فرماتے ہیں وَهَذِهِ خُلَاصَةُ فِكْرَةِ ترتب، فرماتے ہیں کہ نظریہ ترتب کا یہ خلاصہ تھا جو میں نے بیان کر دیا۔ وَهُنَاكَ فِيهَا جَوَانِب، البتہ اس میں اور بھی کئی طرائف موجود ہیں، کوئی جانب، البتہ اس میں اور بھی دیگر اطراف موجود ہیں، دیگر نواحی موجود ہیں کہ تحتاج الی مناقشۃ و ایضاح، البتہ جس میں اشکال اور مزید وضاحت دقت طلب ہے کہ ترکناہا الی المطولات کی، جس کو ہم نے مطول اور بڑی اصول کتابیں کی جانب سپرد کر دیا۔ وقد وضع لها شیخنا المحقق النائنی 5 مقدمات لسد ثغورها، فرماتے ہیں کہ اس کی بات کو مکمل طور پہ واضح کرنے کے لیے محقق نائنی نے تقریباً 5 طرح کے جامع ترین مقدمات کو بیان کیا ہے ترتب کو سمجھانے کے لیے۔ راجع انہا تقریرات تلامذہ، فرماتے ہیں ان کے تلامذہ کے شاگردان کی تقریرات کی جانب رجوع فرمائے، انشاءاللہ تمام تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ مقام دوم ترتب کے ثبوت کے بعد اس کے اس بات کے بارے میں ہے، مصنف کے نزدیک اس کے اس بات پر کوئی آیت، کوئی روایت یا اجماع موجود
نہیں ہے۔ البتہ ہمارے پاس عام اور مہم کے امر کی دلیل اور ضمیر میں حکم عقل موجود ہے جس سے ترتب کا اس بات ممکن ہے۔ ایک طرف سے تو ہم کہتے ہیں کہ دونوں کا حکم الگ الگ ہے، دوسری جانب سے ہم کہتے ہیں دونوں کا حکم مطلق ہے، جس کی وجہ سے ایک امر دوسرے کو بھی شامل ہے۔ پس چونکہ ان میں عام خاص مزاج کی نسبت پائی جاتی ہے، نقطہ اجتماع میں تضامن پیدا ہو جائے گا، اور اس تضامن کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ مہم کی دلیل کی فعلی سے ہاتھ اٹھائیں گے اور حکم لگائیں گے کہ عام کے ترک کی صورت میں مہم کو انجام دیا جائے گا، اور یہی اصل میں ترتب کا معنی ہے کہ جس کو ہم نے اب تک آپ کے لیے واضح کر دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔